فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ کچھ اندازہ ہے وہ کب تک واپس آ جائیں گے؟ میں نے پوچھا۔ دوپہر سے پہلے مشکل ہے، لیکن تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ خاموش رہو۔ اب کوئی بات نہیں کروں گا، میں نے نہایت سعادت مندی سے کہا اور بڑی پھرتی سے ان پر چھلانگ لگا دی۔ ان کے لیے میری یہ حرکت انتہائی غیر متوقع تھی، تاہم انہوں نے اسٹین گنوں کو جنبش دینے کی کوشش کی تھی، مگر ٹرائگر دبانے کی حسرت ان کے دلوں میں ہی رہ گئی تھی۔ میرے دونوں بازو بڑی مضبوطی سے ان دونوں کی گردنوں کے گرد حائل تھے۔ گردنیں چھڑانے کی جدوجہد میں اسٹین گنیں ان کے ہاتھوں سے نکل گئیں۔ تیسرے فرد کو اولیو ہاورڈ نے چھاپ لیا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد تینوں افراد تہہ خانے کے فرش پر بے ہوش پڑے تھے اور اولیو ہاورڈ اسٹین گنوں کی طرف جپٹ رہا تھا۔ نہیں اولیو ہاورڈ، میں نے سختی سے کہا، اسٹین گنوں کو ہاتھ بھی مت لگانا۔ کیوں نہیں؟ اولیو ہاورڈ حیران رہ گیا۔ ہمیں ان کی ضرورت پڑے گی، اسلحے کا سہارا لیے بغیر ہمیں یہاں سے فرار ہونا ہے، میں نے کہا اور ایک بے ہوش شخص کی جیب میں موجود رقم اپنی جیب میں منتقل کر لی۔ تم حماقت کر رہے ہو علی، چلو۔ میں نے اولیو ہاورڈ کو گدی سے پکڑ کر سیڑھیوں کی طرف دھکیلا اور وہ ناچار سیڑھیوں پر چڑھنے لگا۔ اوپر پہنچ کر میں نے تہہ خانے کا دروازہ ذرا سا کھول کر باہر جھانکا۔ راہداری میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے اولیو ہاورڈ کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور ہم دونوں راہداری میں نکل آئے۔ معلوم نہیں اس وقت عمارت میں لوگ موجود نہیں تھے یا اگر موجود تھے تو کمروں میں تھے، لیکن ہمیں کوئی نظر نہیں آیا۔ میرا رخ عمارت کی عقبی سمت کی طرف تھا۔ عمارت کا عقبی دروازہ بآسانی مل گیا۔ قسمت یاوری کر رہی تھی کہ عقبی سمت میں پہرا بھی نہیں تھا۔ ہم کمپاؤنڈ وال پھاند کر عقبی گلی میں پہنچ گئے۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ہمیں بہت بڑی کامیابی بڑی آسانی سے حاصل ہو گئی تھی۔ ہم تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے سڑک تک پہنچ گئے۔ ہمیں ہر آن یہی دڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، مگر قسمت بہت اچھی تھی کہ کسی نے ہمیں نہیں دیکھا۔ سڑک پر اچھی خاصی چہل پہل تھی، لیکن ہم رکے بغیر چلتے رہے۔ مختلف سڑکوں سے ہوتے ہوئے کوئی آدھے گھنٹے بعد اولیو ہاورڈ ایک ریستوران کے سامنے رک گیا۔ آؤ اندر چلتے ہیں، اس نے کہا۔ یہاں کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم یہاں محفوظ ہو جائیں گے اور میں یہاں سے اپنے ساتھیوں کو فون کر کے بلا لوں گا۔ ہم ریستوران میں داخل ہو گئے۔ ریستوران کی کم ہی میزیں آباد نظر آ رہی تھی۔ ہم ایک گوشے میں جا بیٹھے۔ تم ویٹر سے چائے منگواؤ، میں فون کر کے آتا ہوں، اولیو ہاورڈ نے کہا اور اٹھ کر کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے ویٹر سے چائے لانے کو کہا۔ اولیو ہاورڈ کو دیکھنے لگا جو فون پر بات کر رہا تھا۔ کیا رہا؟ اولیو ہاورڈ فون کر کے واپس آیا تو میں نے اس سے پوچھا۔ ہمیں 15 منٹ انتظار کرنا پڑے گا، اس نے بتایا۔ ایک کار ہمیں لینے آ رہی ہے۔ ہم نے جلدی جلدی چائے ختم کی۔ اس دوران میں میری نظریں مستقل گرد و پیش کا جائزہ لینے میں مصروف رہی تھی۔ ہمارے فرار کا راز کسی بھی وقت فاش ہو سکتا تھا اور کسی وقت بھی ہماری تلاش شروع ہو سکتی تھی، لیکن کہیں کوئی مشکوک نقل و حرکت نہیں دکھائی دی۔ جو شخص ہمیں لینے آ رہا ہے، کیا تم اس کے صورت آشنا ہو؟ دفعتاً میں نے اولیو ہاورڈ سے پوچھا۔ نہیں، نہ میں اس کا صورت آشنا ہوں اور نہ ہی وہ میرا صورت آشنا ہے، اولیو ہاورڈ نے کہا۔ پھر شناخت کا کیا ذریعہ ہوگا؟ کوڈ ورڈز، اولیو ہاورڈ نے کہا۔ وہ تو بعد کی بات ہے، میں نے کہا۔ تم اس شخص کو پہچانو گے تبھی تو کوڈ ورڈز کا تبادلہ ہوگا۔ طے یہ ہوا ہے کہ سیاہ رنگ کی ایک شیورلیٹ کار ریستوران کے سامنے رک کر مخصوص انداز میں ہارن بجائے گی اور ہم اس کے ڈرائیور کو کوڈ ورڈز کے ذریعے اپنی شناخت کرائیں گے۔ چائے ختم کر کے ہم نے بل ادا کر دیا۔ ٹھیک 15 منٹ بعد ریستوران کے دروازے سے باہر سڑک پر سیاہ رنگ کی شیورلیٹ کار رکتی نظر آئی۔ مخصوص انداز میں ہارن بجایا گیا اور ہم اٹھ کر کار کی طرف بڑھے۔ اولیو ہاورڈ تیزی کے ساتھ آگے بڑھا تھا جبکہ میں میانہ روی سے چل رہا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اولیو ہاورڈ اپنے کوڈ ورڈز مجھ سے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے اور اس وقت مجھے ان کوڈ ورڈز سے کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی۔ اولیو ہاورڈ مجھ سے کافی پہلے کار تک پہنچ گیا۔ اس کے اور کار ڈرائیور کے درمیان کچھ جملوں کا تبادلہ ہوا، جس کے بعد مطمئن ہو کر ڈرائیور نے پچھلی جانب کا دروازہ کھول دیا۔ اس دوران میں بھی کار کے قریب پہنچ چکا تھا۔ بیٹھو، اولیو ہاورڈ نے مجھے پہلے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔
میں نے کار میں بیٹھنے سے قبل ایک بار پھر اطراف پر نگاہ دوڑائی. کہیں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آ رہا تھا جس پر نگرانی کا شبہ کیا جا سکتا. میں مطمئن ہو کر کار میں بیٹھ گیا. کار میں بیٹھتے ہی مجھے سکون کا احساس ہوا. خطرات کی طرف سے بھی اور گرمی کی طرف سے بھی. کار ایئر کنڈیشنڈ تھی. میرے بعد اولیو ہاورڈ بھی کار میں بیٹھ گیا اور کار سڑکوں پر گویا تیرنے لگی. میری نظریں کار کی کھڑکی کے باہر بھٹک رہی تھی. راستے ذہن میں محفوظ کرنے کے علاوہ میری توجہ اس بات پر بھی تھی کہ کہیں ہمارا تعاقب نہ کیا جا رہا ہو، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی. تمام راستے خاموشی سے سفر ہوا اور پھر کچھ دیر بعد کار ایک عمارت کے سامنے رک گئی. اس علاقے میں کاروباری اداروں کے دفاتر تھے. اولیو ہاورڈ مجھے کار سے اترنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی اتر گیا. کار سے اترنے کے بعد وہ ڈرائیور سے کچھ کہے بغیر ہی عمارت کی طرف بڑھ گیا. میں اس کے ساتھ تھا. میں اپنا ایک راز تمہارے حوالے کرنے جا رہا ہوں علی. لفٹ کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے مجھ سے کہا. حالات کے ہاتھوں میں اتنا بے بس ہو گیا ہوں کہ میری وجہ سے اسرائیل کے لیے صرف مشکلات ہی پیدا ہو رہی ہیں. تم نے مجھ سے وعدہ تو کر لیا ہے، لیکن اس کے باوجود میں خائف ہی ہوں. ظاہر ہے اگر تم نے بعد میں وعدہ خلافی کی تو میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا. بے فکر رہو اولیو ہاورڈ، میں نے کہا. یہاں سے نکلنے کے دوران تمہارے جتنے راز بھی میرے علم میں آئیں گے وہ سب کے سب راز ہی رہیں گے. میں تم سے بہت اچھی طرح واقف ہوں علی. اولیو ہاورڈ نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا. اس ملک سے نکلنے کے لیے مجھ سے جو کچھ بھی ہو سکے گا ضرور کروں گا. ہم لفٹ میں سوار ہو کر عمارت کی 8ویں منزل پر پہنچ گئے. اولیو ہاورڈ خاموشی سے راہداری میں چلتا ہوا ایک خوبصورت دفتر کے دروازے پر رک گیا. ڈی او کارپوریشن نامی اس فرم کے دفاتر غالباً اس منزل کے پورے فلور پر پھیلے ہوئے تھے. جگہ جگہ ڈی او کارپوریشن کے جاذب نظر بورڈ آویزاں تھے. اولیو ہاورڈ کے ساتھ میں بھی ڈی او کارپوریشن کے دفتر میں داخل ہو گیا. وہ استقبالیہ کمرہ تھا اور سامنے ہی استقبالیہ کاؤنٹر پر ایک حسین و پرکشش نوجوان لڑکی موجود تھی. مجھے مسٹر گیمن سے ملنا ہے، اولیو ہاورڈ نے ریسیپشنسٹ لڑکی سے کہا. تشریف رکھیے جناب. لڑکی نے بڑے احترام سے ہمیں صوفوں پر بٹھایا. کیا مینیجنگ ڈائریکٹر صاحب سے آپ کا اپوائنٹمنٹ ہے سر؟ نہیں، اولیو ہاورڈ بولا. لیکن گیمن سے کہو اس کا چچا زاد بھائی آیا ہے اور اس سے فوراً ملنا چاہتا ہے. بہت بہتر جناب، لڑکی نے کہا. میں آپ کا پیغام ان تک پہنچا دیتی ہوں. اس نے کاؤنٹر پر گیمن سے رابطہ قائم کیا اور وہی الفاظ دہرا دیے جو اولیو ہاورڈ نے ادا کیے تھے. دوسری جانب سے کچھ کہا گیا جسے سن کر لڑکی نے تفہیمی انداز میں سر کو جنبش دی. پھر اس کے لب ہلتے نظر آئے. وہ بہت آہستہ آواز میں کچھ کہہ رہی تھی. میں اس کے الفاظ نہیں سن پایا. پھر اس نے انٹرکام بند کر دیا اور اولیو ہاورڈ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی. مسٹر گیمن آپ کو نہیں پہچان سکے جناب، تاہم وہ آپ سے ملنے کے لیے تیار ہیں. تشریف لے جائیے. اس نے مینیجنگ ڈائریکٹر کے کمرے کی طرف اشارہ کیا. اولیو ہاورڈ مجھے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتا ہوا مینیجنگ ڈائریکٹر کے کمرے کی طرف بڑھا. سنیے مسٹر، میں نے عقب سے لڑکی کی بوکھلائی ہوئی آواز سنی. صرف یہ صاحب اندر جا سکتے ہیں، آپ یہیں بیٹھ جائیے پلیز. کیوں؟ اولیو ہاورڈ نے پلٹ کر خونخوار لہجے میں کہا. یہ کیوں اندر نہیں جا سکتے؟ مسٹر گیمن ایک وقت میں صرف ایک ہی آدمی سے ملتے ہیں جناب، اور اس وقت تو ویسے بھی انہوں نے صرف آپ کو ہی اندر بلایا ہے. آج کل ہم دونوں نے ایک ساتھ جینے مرنے کا عہد کر رکھا ہے. میں تمسخرانہ انداز میں بولا. اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں انہیں تنہا چھوڑ دوں. جی؟ لڑکی کا منہ حیرت سے کھل گیا. ہاں، میں نے نہایت سنجیدگی سے سر ہلایا. ہمیں ان دنوں آپس میں اتنی شدید محبت ہو گئی ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتے. میں سمجھ نہیں پا رہی آپ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں جناب. لڑکی سٹ پٹا گئی. اولیو ہاورڈ نے مجھے گور کر دیکھا مگر میں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی. کسی کی سمجھ میں بھی نہیں آتا. میں نے مایوسی سے کہا. ہماری محبت ہر ایک کی سمجھ سے بالا تر ہے. بعض اوقات اصول تبدیل بھی کرنا پڑ جاتے ہیں. اولیو ہاورڈ نے جلدی سے کہا. یہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ایک وقت میں ایک ہی شخص سے ملے. اس کے لیے ان سے اجازت لینا ضروری ہے جناب، لڑکی نے کہا. فی الحال اتنا وقت نہیں ہے، اولیو ہاورڈ نے بے نیازی سے کہا. پھر میری طرف متوجہ ہو کر بولا. آؤ. کیوں میری ملازمت کے پیچھے پڑے ہیں جناب؟ لڑکی جھپٹ کر میری راہ میں حائل ہو گئی. تمہاری ملازمت برقرار رہے گی، اولیو ہاورڈ نے پلٹ کر نرم لہجے میں کہا. مسٹر گیمن اصولوں کے بہت سخت ہیں جناب، لڑکی گگیائی. وہ مجھے ہرگز نہیں بخشیں گے. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ نہ صرف تمہاری ملازمت برقرار رہے گی بلکہ مسٹر گیمن تمہیں انعام سے بھی نوازیں گے.
اولیو ہاورڈ کی یقین دہانی کے باوجود لڑکی کسی صورت میری راہ سے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ مجبوراً اس کے خلاف طاقت استعمال کرنا پڑی۔ میں نے اپنا ایک ہاتھ بڑی نرمی سے اس کے شانے پر رکھا اور ایک مخصوص رگ پر انگلی کا معمولی سا دباؤ ڈالا۔ لڑکی کے منہ سے سسکاری نکلی اور میں بڑے اطمینان سے اس کے برابر سے گزر گیا۔ وہ اپنا شانہ سہلا رہی تھی۔ گیمن کے کمرے کے دروازے پر موجود چپراسی نے کمرے کا دروازہ کھولا اور ہم اندر داخل ہو گئے۔ کشادہ کمرے میں وسیع و ریز میز کے عقب میں بیٹھا ہوا پستہ قامت شخص خاصے مضحکہ خیز حلیے کا مالک تھا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا اور کمرے میں دو افراد کو داخل ہوتے دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات پھیل گئے۔ تم دونوں کو بیک وقت اندر داخل ہونے کی اجازت کس نے دی؟ وہ جنجلائے ہوئے انداز میں بولا۔ میں تمہارا چچا زاد بھائی ہوں، اولیو ہاورڈ نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ کیا مجھے اتنا حق بھی نہیں ہے کہ اپنے ساتھ کسی اور کو بھی لا سکوں؟ بکواس مت کرو، تم جو کوئی بھی ہو یہاں سے بچ کر نہیں نکل سکو گے۔ اس روئے زمین پر میرے کسی چچا کا وجود کبھی بھی نہیں تھا، پھر تم نے مجھے اندر کیوں بلایا؟ اولیو ہاورڈ نے پوچھا۔ تاکہ تمہاری اصلیت جان کر تمہارے ساتھ تمہارے شایان شان سلوک کر سکوں۔ گیمن غرایا۔ اس کام میں تمہیں کوئی دقت نہیں ہوگی، اس لیے کہ میرا مقصد بھی یہی تھا کہ تمہارے علاوہ کوئی اور میری اصلیت نہ جان سکے۔ کیا مطلب؟ گیمن نے حیرت سے کہا۔ میرا نام اولیو ہاورڈ ہے، اولیو ہاورڈ نے کہا اور اپنی کلائی گیمن کے سامنے کر دی۔ گیمن کے چہرے پر شدید ترین بوکھلاہٹ نظر آئی اور وہ کرسی سے یوں اچھل کر کھڑا ہو گیا جیسے کرسی میں کانٹے نکل آئے ہوں۔ مسٹر اولیو، وہ صرف اتنا ہی کہہ سکا۔ اس کے منہ سے الفاظ بھی ادا نہیں ہو پا رہے تھے۔ اولیو ہاورڈ نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ ہاں، میں اولیو ہاورڈ ہوں۔ سیکشن 40489 ڈریم پوائنٹ، سی کے والٹ سی کے ODR، اولیو ہاورڈ نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ گیمن بدستور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اولیو ہاورڈ کو دیکھے جا رہا تھا۔ اولیو ہاورڈ نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ یوں بیٹھ گیا جیسے اس کے پیروں کی جان نکل گئی ہو۔ میں نے تم سے اسٹیچو بننے کو نہیں کہا ہے گیمن، اولیو ہاورڈ درست لہجے میں بولا۔ اگر تمہاری حیرت اور بوکھلاہٹ رفع ہو گئی ہو تو میں اپنی آمد کا مقصد بیان کروں۔ میں معافی چاہتا ہوں جناب، لیکن میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی بڑی شخصیت قصیدہ خوانی نہیں چلے گی۔ مسٹر گیمن، پہلے یہ یقین کر لو کہ ہماری گفتگو کوئی اور نہ سن سکے اور پھر ہمارے لیے کافی منگوا لو۔ گیمن بوکھلائے ہوئے انداز میں پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے میز کے پہلو میں لگے ہوئے ایک بٹن کو دبایا۔ وہ اس بٹن کو کرسی پر بیٹھے بیٹھے بھی دبا سکتا تھا، لیکن اس کی بوکھلاہٹ قابل دید تھی۔ اولیو ہاورڈ معمولی شخصیت کا مالک نہیں تھا۔ اپنے کارندوں میں سے کسی کے سامنے بھی وہ اچانک پہنچ جاتا تو اس کا یوں بوکھلا جانا قدرتی بات تھی۔ اولیو ہاورڈ صرف اسرائیل میں ہی نہیں بلکہ امریکہ میں بھی نمایاں حیثیت کا مالک تھا۔ یہ دوسری بات تھی کہ اس کی بدنصیبی نے اسے ایسا گھیرا تھا کہ وہ اس سے کسی صورت چھٹکارا حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ کافی آ گئی۔ گیمن نے اپنے آدمیوں کو ہدایت کر دی تھی کہ نہ تو اس کے پاس کسی ملاقاتی کو بھیجا جائے اور نہ ہی اسے کوئی ٹیلی فون ڈائریکٹ کیا جائے۔ وہ انتہائی اہم کام میں مصروف ہے۔ سب سے پہلے مقامی رپورٹ مسٹر گیمن، اولیو ہاورڈ نے کہا۔ بڑی سنسنی خیز رپورٹیں ہیں جناب۔ لائن آف کروزل کا اسلحہ یہاں پہنچ چکا ہے اور ہمارے ہاں کھلبلی مچی ہوئی ہے اور انکوریو تو مکمل تباہی کی زد میں آ گیا۔ وہاں پر موجود تمام افراد قتل کر دیے گئے، ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچ سکا۔ دوسری طرف لائن آف کروزل سے اسلحہ لانے والا عرب جہاز بھی تباہ کر دیا گیا اور ہمارے وہ تمام افراد لاپتہ ہیں جو اس مشن پر کام کر رہے تھے۔ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ عرب جہاز کو تو خود اسرائیل کے طیاروں نے بمباری کر کے تباہ کیا تھا، پھر اتنی بڑی گڑبڑ کیسے ہو گئی؟ یہاں اسلحہ لے کر آنے والا جہاز اسرائیل کا وہ بحری جہاز ہے جسے عربوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ اندازہ یہ ہے کہ فلسطینی ایجنٹوں نے اسی جہاز سے ہمارے طیارے تباہ کیے ہوں گے۔ آپ کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں ہدایات مل چکی ہیں جناب، اور ہمارے آدمی چپے چپے پر آپ کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ لیکن جناب، اس دوران ہم پر ایک اور تباہی بھی نازل ہوئی ہے۔ گیمن خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ اور کیا ہو گیا؟ اولیو ہاورڈ نے مضطربانہ انداز میں اس سے پوچھا۔ زوتسکی اپنے پورے گروہ سمیت غائب ہے۔ اس کے لیے مخبروں کا کام کرنے والے تمام ایجنٹ اس وقت ملٹری انٹیلیجنس کی تحویل میں ہیں۔ ملٹری انٹیلیجنس؟ اولیو ہاورڈ اچھل پڑا اور اس نے مشکوک نظروں سے میری طرف دیکھا، مگر میں بڑی بے نیازی سے گیمن کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جی ہاں، انہیں ملٹری انٹیلیجنس نے گرفتار کر لیا ہے۔ ہمارا ایک ایجنٹ بھی نہیں بچ سکا۔
इंटेलिजेंस ने बड़ी मुनज़्ज़म कार्रवाई की थी। उन सब को बैक वक्त गिरफ्तार किया गया। ये कब की बात है? ओलियो हावर्ड ने पूछा। कल दोपहर के करीब ये कार्रवाई की गई थी जनाब। मिलिट्री इंटेलिजेंस को उनके बारे में इत्तला कहाँ से मिली? ओलियो हावर्ड ने पूछा। हम खुद बहुत सख्त हैरान हैं जनाब। समझ में नहीं आता यकायक इन लोगों की कारकर्दगी का ग्राफ इतना बुलंद कैसे हो गया। ऐसा मालूम होता है जनाब जैसे जैसे इसराइल के सितारे गर्दिश में आ गए हैं। हमें बड़ी बारीक बीनी से तज्जिया करना होगा कि हमसे कहां कहां गलतियां हुई हैं, ओलियो हावर्ड ने कहा। और जनाब कल रात तो इस शहर वालों के लिए बड़ी सनसनीखेज थी। शाम से ही शहर आने वाले तमाम रास्तों पर फौज तैनात थी। बगैर चेकिंग के किसी को शहर में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था। और उसके बाद तो पूरे शहर पर जैसे पुलिस और फौज का कब्जा हो गया था। शहर की तमाम सड़कों पर पुलिस की कारें सायरन बजाती हुई दंदनाती फिर रही थी। मालूम नहीं वो लोग किसे तलाश कर रहे थे। आज के अखबार से भी तफसीलात का इल्म नहीं हो सका। ओ वो कुछ नहीं, ओलियो हावर्ड मुस्कुराया। वो लोग मेरे ताक़ुब में थे। आपके ताक़ुब में? गैमन की आंखें हैरत से फैल गईं। और इसके बावजूद आप यहाँ बैठे हैं? हाँ, बस किस्मत ही अच्छी थी कि मैं उन्हें जुल्द देकर निकलने में कामयाब हो गया। आप वाकई बाकमाल आदमी हैं जनाब, गैमन ने अकीदतमंदी से कहा। फौज और पुलिस की इतनी बड़ी तादाद के बावजूद बच निकलना हंसी खेल तो नहीं है। खुश फहमियों से काम नहीं चलेगा गैमन। लाइन ऑफ क्रोजल वाले मिशन में हमें बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। असलिये से लदा हुआ पूरा जहाज अपनी मंजिल पर पहुंच गया। फलस्तीनी एजेंट अपनी साजिश में कामयाब हो गए। इस मुल्क में हमारे तरबियत याफ्ता लोग मिलिट्री इंटेलिजेंस ने गिरफ्तार कर लिए। फिल वक्त सबसे बड़ा मसला उस असलिये का है जो इस मुल्क के हाथ लग गया है। अब मैं इस फिक्र में हूँ कि वो असलिया इन लोगों के इस्तेमाल में न आने पाए। ओ जनाब, आपकी जगह कोई और होता तो इतने आगे की बात ना सोचता। गैमन का लहजा खुशामदाना था। आपने यकीनन शिकस्त तस्लीम नहीं की है। हरगिज नहीं गैमन, मैं शिकस्त तस्लीम करूंगा भी नहीं। इन लोगों से बदला लेने के लिए एक प्लानिंग कर रहा हूँ। क्या आप मुझे इस प्लानिंग की तफसीलात बताएंगे जनाब? गैमन ने पूछा। नहीं, मैं तुम्हें इस प्लानिंग की तफसीलात हरगिज नहीं बताऊंगा। तुमसे मेरे बारे में पूछा जाए तो तुम कह सकते हो कि चंद नाआकिबत अंदेश अफराद की वजह से ये साजिश कामयाब हो गई और हमारा मिशन बुरी तरह फेल हो गया। लेकिन मैं हालात को संभालने की कोशिश में मसरूफ हूँ और मौका मिलते ही तिल अबीब पहुँचूंगा। लेकिन ख्याल रहे कि ये तफसीलात सिर्फ इस सूरत में आगे जाना चाहिए जब उनके बारे में खास तौर पर तुमसे पूछा जाए, वरना मैं खुद ही उन्हें तमाम हालात से मुत्तला कर दूंगा। बहुत बेहतर जनाब, गैमन ने कहा। आपके हुक्म की हर्फ बहरफ तामील होगी। ये तो थी बात की बातें, ओलियो हावर्ड बोला। इस वक्त तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हुक्म कीजिए जनाब, गैमन ने न्याज़मंदाना लहजे में कहा। यह तो मेरी दीरीना ख्वाहिश थी कि आपके साथ काम करूं। मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की बात और कौन सी हो सकती है कि आपके लिए बराह रास्त कोई खिदमत अंजाम दूं। ये तो तुम्हें मालूम होगा कि मैंने अपना हेडक्वार्टर शी गोराय में बनाया था। जी हाँ, लाइन ऑफ क्रोजल से आने वाले असलिहा बरदार जहाज के सिलसिले में आप वही मसरूफ कार थे। जजीरा अनकोरिया भी इसी जमन में इस्तेमाल हो रहा था। हाँ, इसी केस पर काम करते हुए मैं शी गोराय से यहाँ पहुँचा था, मगर अब यहाँ आकर फंस गया हूँ। हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि मैं तुमसे मदद लेने के लिए मजबूर हूँ। अगर खुद से निकलने की कोशिश करूँ तो बहुत वक्त बर्बाद होने का अंदेशा है। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं जनाब। मैं तो खादिम हूँ आपका। मैं खामोशी से शी गोराय वापस पहुँच जाना चाहता हूँ ताकि अपनी प्लानिंग बरोए कार लाने के लिए इकदामात कर सकूँ। यहाँ से बाहिफाजत निकलने के लिए तुम मेरे लिए कागजात, पासपोर्ट और दीगर जरूरियात का बंदोबस्त करोगे। मैं हर चीज का बंदोबस्त कर दूंगा जनाब। ये तो कोई मसला ही नहीं है। सवाल ये है कि सारे इंतजामात करने में तुम्हें कितना वक्त दरकार होगा, ओलियो हावर्ड ने पूछा। आपके लिए कागजात और पासपोर्ट वगैरह 24 घंटे के अंदर अंदर तैयार हो जाएंगे। अगर आपको ज्यादा जल्दी हो तो। नहीं, ओलियो हावर्ड ने उसकी बात काट दी। काम हर लिहाज से मुकम्मल होना चाहिए और शी गोराय के लिए फ्लाइट कब मिल सकेगी, आप इसकी भी फिक्र न करें। शी गोराय के लिए यहाँ से रोजाना एक फ्लाइट जाती है। मैं आपके लिए सीट का बंदोबस्त भी कर दूंगा। ठीक है, जिस कदर जल्द मुमकिन हो सारी तैयारियां कर डालो, लेकिन मेरी यहाँ आमद और रवानगी को हतील इम्कान खुफिया रखने की कोशिश करो, हत्ता कि जनरल बिल को भी पता न चलने पाए कि मैं वापस शी गोराय पहुँच रहा हूँ। क्या समझे? मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ जनाब, गैमन सर हिलाकर बोला। जिस पैमाने पर हमारे खिलाफ साजिश हुई है
اور جس طرح سے ہمارا پروگرام ثبوت تاج کیا گیا ہے اس کے پیش نظر انتہائی رازداری برتنا اشد ضروری ہو گیا ہے۔ آپ مجھے ایک بات اور بتا دیجئے، آپ کو کام کی بہت زیادہ جلدی تو نہیں ہے؟ جلدی تو بہت ہے گیمن، لیکن احتیاط بھی تو بہت ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ جلدی کے چکر میں تم سے کوئی لغزش ہو جائے اور الٹا لینے کے دینے پڑ جائیں۔ ٹھیک ہے جناب، میں اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ آپ کو کسی بھی مرحلے پر زحمت نہ اٹھانا پڑے، یہ بہت ضروری ہے، اولیو ہاورڈ بولا، اس لیے کہ ملٹری انٹیلیجنس میرے پیچھے لگی ہوئی ہے اور اس وقت کرنل وحدت کے آدمی شکاری کتوں کی طرح پورے شہر میں میری بو سونگتے پھر رہے ہوں گے۔ کرنل وحدت کون ہے جناب؟ گیمن نے پوچھا۔ یہاں کی ملٹری انٹیلیجنس کا ایک خطرناک اور ذہین آفیسر ہے جو ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ ہر قیمت پر مجھے گرفتار کرنا اس کا مشن ہے۔ اگر میرے فرار کا راز فاش ہو گیا ہوگا تو یقیناً اس نے شہر سے باہر جانے والے ہر راستے کی ناکہ بندی کرا دی ہوگی، وہ کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو۔ آپ کے لیے جو کاغذات تیار کیے جائیں گے ان میں کوئی سکم تلاش نہیں کر سکے گا۔ میرا مطلب ہے اگر وہ کاغذات خاص طور پر اس کے سامنے پیش کر دیے جائیں تب بھی وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ پر کوئی شک و شبہ نہیں کیا جائے گا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اور میرا اسسٹنٹ غیر معمولی حالات میں ملک سے باہر جائیں گے، بس یہ بات ذہن میں رہے۔ گیمن نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی جناب، اس نے اپنی کرسی سے کھڑے ہو کر مجھ سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ اتنی عظیم شخصیت کے ساتھ کام کرنے کے مواقع آپ کو نصیب ہوئے ہیں۔ کیا بتاؤں مسٹر گیمن کہ ان کے ساتھ کام کر کے کس طرح لطف اندوز ہوتا ہوں۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، ابھی کل رات ہی کی بات ہے، میں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔